بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے زیادہ غنی وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو۔ ماں کی گود سے لے کر قبر کی دیوار تک زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھو، اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، دھوکہ کھانے والوں کو تو اللہ صبر دے دیتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والوں کو سکون کبھی نہیں ملتا۔ دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہے جو دھوکہ کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ ایک مرد کا غرور ہوتی ہے ایک پاکیزہ عورت، اور ایک عورت کا مان ہوتا ہے ایک با کردار مرد۔ تم دوسروں کے راستے کی رکاوٹیں دور کرتے جاؤ، تمہاری اپنی منزل کا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ سب سے اچھی چیز جو میں نے کی، میں نے وہ لوگوں کو اپنے بارے میں بتانا بند کر دیا کہ میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ موت گھبراہٹ ہے، بس تم جب کوئی جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو۔ بیٹے نعمت ہیں اور بیٹیاں نیکی ہیں۔ اللہ پاک نعمتوں پر حساب لیتا ہے جبکہ نیکیوں پر ثواب عطا فرماتا ہے۔ جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ آ پڑے اور وہ اس کے ساتھ حسن سلوک یعنی اچھا برتاؤ کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی، اور اس مرد کے سامنے رو پڑتی ہیں جس سے وہ محبت کرتی ہے، ورنہ آنسو تو وہ اپنی ماں سے بھی چھپا لیا کرتی ہے۔ دنیا کا رشتہ چاہے خونی ہو یا کوئی غیر، تب ہی زیادہ دیر تک چلتا ہے جب کوشش دونوں طرف سے ہو۔ مرزا غالب کا ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے، ٹھکانہ قبر ہے عبادت کچھ تو کر غالب، روایت کی خالی ہاتھ کسی کے گھر جایا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا ہے، اور جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ آپ کی بہت سی خامیاں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ خود کو اتنا مصروف لازمی رکھو کہ آپ کے پاس منفی خیال، نفرت، پچھتاوے اور ڈر و خوف وغیرہ کے لیے وقت نہ ہو۔ جن سے باتیں کرنے کو دل چاہتا ہے اکثر وہی لوگ مصروف ہوتے ہیں۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس کی صحت اس کا ساتھ دے مگر وہ اپنے رب کو سجدہ نہ کرے۔ غرور اور تکبر سے بچے۔ کائنات کا پہلا گناہ تو شرک تھا نہ کفر تھا، بلکہ پہلا گناہ یہ تھا کہ میں سب اس سے بہتر ہوں۔ غریب سے اکڑ کر ملنا اور امیر سے ملتے ہوئے مسکراہٹ سجا لینا، یہ حسن اخلاق نہیں بلکہ بدترین منافقت ہے۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں۔ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو وہ دھکا نہیں سہارا دیتا ہے۔ جو عورت ہر وقت بالوں کا جوڑا بنا کر رکھتی ہے، ایسی عورت مرد کی کمزوری کو فوراً جان لیتی ہے اور مردوں کی عقل کو بھی ماند کر دیتی ہے۔ دو چیزوں کی ضد کرنے والا مرد عورت سے سچی محبت کرتا ہے۔ اگر مرد کسی عورت سے سچی محبت کر لے تو پھر نہ تو وہ کسی غیر عورت کی طرف دیکھتا ہے اور نہ ہی کسی غیر مرد کی نظریں اپنی عورت پر برداشت کرتا ہے۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے نکھارا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ جب تم پر کوئی سختی یا مصیبت آ جائے تو اپنے مخلص دوستوں سے ذکر کر لیا کرو، کیونکہ اس کے چار نتیجے نکلیں گے، یا تو وہ مصیبت کو اپنے ذمے لے لے گا، یا آپ کی مدد کرے گا، یا معاشرے سے رہنمائی کرے گا، یا پھر دل سے دعا دے گا۔ مخلص لوگ آپ کو پسند ہیں، مگر مخلص بننا کس کو پسند ہے؟ عورت کا چپ ہو جانا اس کے زر و قطار رونے سے کہیں زیادہ پس اثر ہے۔ اگر کسی کا ایک آنسو تمہاری وجہ سے گر گیا تو روز محشر تک اس کے قرض دار بنے رہو گے۔
کبھی کبھی اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ محبت اور دوستی یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ تم اپنی اولاد پر تمام جہانوں کے خزانے بھی لٹا دو تو بھی قیامت کے روز وہ تم سے دور بھاگ رہے ہوں گے، لیکن اگر تم ان کو قرآن پاک پڑھا دو تو پھر وہ تمہیں ڈھونڈتے پھریں گے تمہیں وقار کا تاج پہنانے کے لیے۔ وقت ایک دن پلٹا کھا ہی جاتا ہے اور اکڑ والے بھی تہجد میں رو پڑتے ہیں۔ عورت چاہتی ہے کہ اسے الفاظ کے بغیر سمجھا جائے، اس کی خاموشی کو محسوس کیا جائے، اس کی طلب کی قدر کی جائے اور اس کی آنکھوں کی نمی کو دیکھ کر اس کے دل کا حال جانا جائے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس سے ایسی محبت کی جائے کیونکہ وہ محبت کی حقدار ہونا چاہتی ہے۔ اپنے دوستوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ تم اپنے جنازے کی پہلی صف کا انتخاب کر رہے ہو۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ اخلاق کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ میں نے ان پڑھ لوگوں کو انتہائی باتمیز اور تعلیم یافت لوگوں کو انتہائی بدتمیز دیکھا ہے۔ دکھ میں لپٹے ہوئے لوگ دعائیں بہت کمال کی دیتے ہیں۔ غریبوں کی ہائے اور فارغ لوگوں کی رائے کبھی نہیں لینی چاہیے۔ اگر کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ خاندانی انسان نقصان اٹھانے کے باوجود وفادار رہتا ہے، لیکن منافق شخص ہمیشہ ذاتی فائدے کے لیے دھوکہ دیتا ہے۔ اعتبار کی قلت اور شک کی ذاتی رشتوں کی خوبصورتی کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ اپنے بندے کو آزمائش میں ضرور ڈالتا ہے، لیکن آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ زندگی میں کبھی بھی یہ خواہش مت کریں کہ لوگ جو آپ کی پیٹھ پیچھے بول رہے ہیں وہ آپ کو بھی سنائی دے، کیونکہ اگر آپ نے وہ سب سن لیا تو اس دنیا میں آپ کو اپنا کوئی بھی مخلص نہیں ملے گا۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور آگے اللہ پر چھوڑ دو۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بھی بناؤ کہ جب 1000 رشتے آپ کے خلاف ہوں تو وہ اکیلا آپ کے ساتھ کھڑا ہو۔ زندگی میں کبھی کبھی مایوسیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ اپنے گلے سے گزرتی سانسوں کا بوجھ بھی محسوس ہونے لگتا ہے۔ کچھ عورتیں جوڑا بناتی ہیں بالوں کا تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ گناہ ہے، لیکن یہ جائز ہے، بنا سکتی ہیں۔ جبکہ بال دوپٹے کے نیچے چھپے ہوں تو شرعاً کوئی حرج نہیں۔ کسی بدمزاج اور کمظرف کا احسان لینے سے بہتر ہے کسی انسان وقتی تکلیف کو برداشت کر لے۔